پہلے تو میں یہ کہوں گی جو آپ نے آیت پڑھی ہے جو سٹارٹ کیا ہے وہ میری بہت فیوریٹ آیت ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ رول ماڈل کی جو آپ بات کر رہے ہیں سو بیوٹیفل کہ ہمارا رول ماڈل کیا ہونا چاہیے اور ہم کیسے اپنے رانگ رول ماڈلز بنا لیتے ہیں لائف میں اور پھر اس سے کتنے غلط ڈیسیجنز بھی لے لیتے ہیں. سو بیوٹیفل آیت. سب سے پہلے تو یہ بتائیں انم کہ جو یوتھ اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے اور جو آپ کو پہلے سے فالو کرتی آ رہی ہے جن کے لیے بہت شاکنگ بھی ہے یہ کہ آپ فیمس تھیں اپنی بولڈ شوٹس کے لیے اور آپ نے سارے بڑے بڑے لیبلز کے ساتھ کام کیا اور سو وائی ڈڈ یو گیو اٹ اپ؟ کیا ہوا؟ ہوا یہ الحمدللہ شروع سے ایک گھر کا براٹ اپ تو تھوڑا سا تھا اماں کی طرف سے تھوڑا دینی براٹ اپ تو تھا بٹ وہی بات ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے انٹروڈکشن نہیں کروایا گیا تھا. صحیح. میں اللہ تعالیٰ کو اور قرآن کو اس طرح سے نہیں جانتی تھی جس طرح کے جاننے کا حق تھا جیسے جاننا چاہیے تھا. سو بس ریچولز والا دین پتہ تھا کہ نماز پڑھنی ہے, رمضان آ گئے تو روزے رکھ لیے اور باقی پورا سال اپنی مرضی کرنی ہے. تو مجھے ایسا والا جس کو میں فالو کری تھی ایسا والا اسلام پتہ تھا. ٹھیک ہے. اینڈ دین یہی ریزن تھا کہ میں ماڈلنگ میں بھی چلی گئی بیکاز مجھے تو وہی کرنا تھا جو میں کرنا چاہتی تھی. تو وہ ایک فیز تھا کہ ماڈلنگ پسند تھی. وہ آہستہ آہستہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی کو وہی رول ماڈل والی ہی بات کہ جب آپ اپنے آس پاس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ میڈیا کو بہت فالو کر رہے ہوتے ہیں, اس ایک ایج ہوتی ہے ینگ ایج. تو میں نے بھی اپنے اسی طرح رول ماڈلز بنائے ہوئے تھے, ایکٹریسز کو دیکھنا اور ماڈلز کو دیکھنا اور ان سے اٹریکٹ ہونا, ان کی لائف سے اٹریکٹ ہونا کہ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو بی لائک دیم. سو وہ یہ ساری اٹریکشنز جو تھیں وہ اتنی بڑھ گئیں کہ پھر میں نے بھی کہا کہ اچھا مجھے بھی یہی کرنا ہے. سو اس طرح سے بس ماڈلنگ کی اور پھر وہ جو ایک اندر ایک چھوٹی سی جنگ بھی چل رہی تھی. سم ٹائمز ایسا لگتا تھا جو میں کر رہی ہوں اس میں مجھے خوشی نہیں مل رہی. اب ایک چھوٹی سی وہ ایگزامپل ہے کہ میں 2018 میں مجھے ایوارڈ بھی مل گیا بیسٹ ماڈل آف دی ایئر کا, بٹ اسٹل مجھے وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوئی. 18 تک آپ کام کر رہی تھی؟ ایون 19 تک. اچھا 19 تک کام کیا. 19 تک بلکہ 2020 میں بھی میں نے کچھ کام کیا اور پھر وہیں پر میں نے اینڈ اپ کیا. تو وہ جو اسٹرگل تھی نا کہ مجھے لگنا شروع ہو گیا کہ جو میں کر رہی ہوں اس میں سیٹسفیکشن کیوں نہیں مل رہی. میں تو اپنی مرضی کر ہی رہی ہوں, پھر اپنی مرضی میں اگر سکون ہے, سب کچھ مل بھی گیا پھر بھی مزہ نہیں آ رہا. کیا ہو رہا تھا؟ کہیں کہیں انکمفرٹیبل. کیا محسوس ہو رہا تھا؟ محسوس یہ ہو رہا تھا کہ جس چیز کے پیچھے بھاگ رہی تھی نا, جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی وہ مل گئی تھیں, بٹ پھر بھی وہ والی چیز جو آپ سمجھ رہی تھی کہ ایک کمپٹیشن نہیں ختم ہو رہا تھا. ایک وہ ہمیشہ لائف ایسے لگ رہی تھی کہ اچھا ایوارڈ ملنا تھا, مل گیا. اس کے بعد بھی جب گھر آئی تو سوچا کہ یار سب کچھ ہو رہا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, وہ والی سیٹسفیکشن کیوں نہیں مل رہی. تو کیا وہ ڈیلوژن تھا؟ یس, وہ ڈیلوژن بھی تھا اور اس میں ایک سیٹسفیکشن اور انر سیلف میں ایک جو سکون ہوتا ہے وہ نہیں تھا. یعنی جو پہلے آپ کو لگ رہا تھا کہ میں یہاں پہنچوں گی تو مزہ آئے گا, لائف بہت زبردست لائف بہت اچھی ہو جائے گی, ایسا نہیں ہوا. نہیں ہوا, بالکل بھی نہیں ہوا, لٹرلی بالکل نہیں ہوا. اوئے میں انجوائے, مجھے لگ رہا تھا کہ میں انجوائے کر رہی ہوں جب میں آپ کو ایک ڈیلوژن والی ایگزیکٹلی وہ ڈیلوژن ہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں. تو جب آپ لیکن اس چیز کے اندر ہوتے ہیں اور آپ اپنے اندر وہ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ پھر بھی آپ کو سیٹسفائی نہیں کر رہی ہوتی. You getting that, Sal? So we know who won the fight now. Yes. Inside. I think. Sorry. Yes. So جو وہ فائٹ ہے وہ اینڈ پہ مجھے لگتا ہے وہ میں نے جب اللہ تعالیٰ کو چوز کر لیا تو وہ بڑا سکون مل گیا. جب قرآن مل گیا, اپنا رجوع کر لیا, تو مجھے سیٹسفیکشن مل گئی. اور سب سے بڑی جو میں کہتی ہوں ایک جو میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ تھا اکاؤنٹیبلٹی. مجھے ایک اتنا خوف ہو گیا کہ جب میں مر جاؤں گی تو میں ریڈی نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کو فیس کرنے کے لیے. دیٹ واز دا بگ پوائنٹ. یہ ایک جیسے کہتے ہیں ہٹ کر جاتا ہے آپ کو. میں اس چیز پہ اتنا سوچنے لگی تھی ان 2020 میں, آئی تھنک کووڈ بھی تھا اینڈ میں گھر پہ تھی, تو وہ مجھے اتنا ہٹ کرنے لگا کہ اگر میرا بھی وہ ڈیتھ ٹائم آ گیا تو میں کیسے اللہ تعالیٰ کو فیس کروں گی. آئی تھنک آئی ایم ناٹ ریڈی. Do you remember any ayat that hit you so at many that ayat. time? First تو میں بلکہ ابھی میں before this session میں سوچ رہی تھی
3 کی 92 جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو جب تک ہم سرنڈر نہیں کریں گے ہم نیکی کو نہیں پا سکتے. سو آئی تھنک اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے, اپنی زندگی میں نیکی کو پانے کے لیے میرا جو سب سے بڑا جو پسندیدہ چیز تھی وہ میری اپنی انر تھی, اپنی سول تھی, جس کو میں سرنڈر نہیں کر رہی تھی. سو جب مجھے آیت میں نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سسٹم دے دیا, ایک قرآن کا نظام دے دیا. ہم اس کو ڈیٹیل میں اس آیت کو بلکہ ڈسکس بھی کریں گے, بیکاز بہت سارے لوگوں کو سرپرائز ہوگا کیونکہ انہوں نے اس طرح سے سوچا نہیں ہوگا. قرآن آپ کو ہمیشہ جب بھی آپ قرآن کو رجوع کریں گے تو قرآن آپ کو ہمیشہ سرپرائزز ہی دے گا, اور آپ کو پوری زندگی یہی لگتا رہے گا کہ اوہ ہو میں نے تو ایسے سوچا ہی نہیں تھا. تو سلویٰ, میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ, اور میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو ہم تھوڑا سا اور ڈسکس کریں, بیکاز ساری جو یوتھ ہے اس وقت ان کو لگتا ہے کہ یہ جیسے ہم جب روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں اور سورج بھی ہوتا ہے تو دور ہمیں نظر آتا ہے شاید پانی ہے, جس کو ہم کیا کہتے ہیں, سراب, it's like an illusion that there is water on the mirage. Mirage. تو لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا, بالکل رائٹ, وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. That's true. So that is the feeling with fame, right? And I have seen it and experienced it. And it's very hard. آپ وہاں پہنچتے ہیں تو, yes. اور میں نے جو one of the biggest, some of the biggest stars of subcontinent, I have seen them closely, اور ان کو بھی میں نے اسی struggle اور اسی فائٹ کے اندر اور اسی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک وہ رٹ کے اندر دیکھا, ایک دور میں ایکچولی اسی کے اندر ایک وار میں, no matter how big you are, how many people know you, but that war is still going on, even if you're at the highest level. So this is what I want to discuss, کہ یہ this delusion, what is this, and is it possible کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں, people who are watching and listening, کیا وہ آج انم کی بات سے سیکھ کے ریویو کریں گے اپنی لائف کو, یا وہ بھی کہیں گے کہ نہیں ہم نے بھی وہیں سے ہو کر واپس آنا ہے, they also want to experience and then make a decision like Anam, or they want to listen to Anam, and or should they listen to Anam and review their lifestyle, their thinking process? What do you think? If you tell your kid, don't put your finger in the wall socket, you'll electrocute yourself, do they want to try it first? Yes. Or should they listen to the parent that they're going to get electric shock? Most kids, unfortunately, they try it. Yes. But we know as parents, right, that it's better that they don't do that. That just listen to me, trust me, I know what's best for you. And this is what we do with Allah. We ignore his instructions and then expect not to get hurt. Our teacher says the run from Allah will be the longest run of your life. Allahu Akbar. Right? Running towards mirage. So, Anam, وہ کیا بالکل بریکنگ پوائنٹ اور جو فائنل, جیسے سلویٰ نے کچھ دن پہلے اپنی سٹوری سنائی تھی تو اس کی زندگی میں ایک ایسا پوائنٹ آیا تھا جس پہ وہ ایک آیت اس کو ملی. سو کبھی آیت سے ملتا ہے, کبھی زندگی میں کوئی سچویشن آتی ہے. آپ کی لائف میں وہ کیا کوئی سچویشن ایسی آئی, کوئی ایسا انسیڈنٹ, کوئی ایسا واقعہ؟ دو تھیں ایکچولی, بتاؤ. ایک تو ایک میں نے بتایا تھا پلین کریش بھی ہوا تھا. اچھا. میری ایک فرینڈ تھی اس میں, اس کی ڈیتھ ہوگی, اور اس سے بھی کیا نام تھا؟ زارا عابد. زارا عابد. اینڈ اس کے علاوہ آئی تھنک maybe 29, 28. And she was up and coming model? Yes. Or she was an established? Yes, she was established model that time. And also میری جو سب سے ایک اور بھی بڑا ریزن کہہ سکتے ہیں وہ میری بیٹی, کیونکہ وہ صرف ابھی پیدا ہوئی تھی, 2 مہینے ہوئے تھے اس کو. آیت یس. میرے جب میں نے اس کو اس کا ٹائم اسپینڈ کیا 2 months, اور مجھے اس کو دیکھ کے ایسے لگتا تھا کہ کہیں یہ مجھے ہی نا اپنا رول ماڈل بنا دے. اور جب بھی آیت بھی پڑھی 33 کی, تو میں ایگزیکٹلی یہ آیات تب پڑھ رہی تھی. تب میں نے قرآن لٹرلی صرف پڑھنا سٹارٹ ہی کیا تھا, اور الرحمن الرحیم چینل, اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بڑا اس میں رول ہے, آپ سے بات ہو گئی الحمدللہ, اور قرآن ڈسکس کیا تھرو یو, اس لیے
سب کو میں بتا دوں کہ آپ کی بڑی رسپیکٹ ہے میرے لیے, اور آپ ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں, اور آئی ایم شیور اس چینل اور اس پروگرام کے تھرو بھی بہت لوگوں کے لیے آپ ایک ذریعہ بننے والے ہیں قرآن کی طرف. کیونکہ مجھے قرآن سے انٹروڈیوس جو صحیح طریقے سے ایک تو آپ نے کروایا, اس کے بعد آپ نے مجھے ایک ایسے پلیٹ فارم سے اٹیچ کر دیا رحمان الرحیم سے, جس سے میں آج بھی روزانہ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں قرآن. سو آپ کے کویشچن پہ آتی ہوں, تو وہ میری بیٹی بھی ایک, مجھے پتا تھا کہ یہ اس کو میں کیا سکھاؤں گی, میں تو اللہ تعالیٰ کو جانتی ہی نہیں ہوں, میں اس کو کیا بتاؤں گی کہ کس سے تمہیں پیدا کیا, تمہارا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے, کیونکہ مجھے خود ہی نہیں پتا تھا, میں خود اتنی کنفیوز تھی, تو میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی ایسے ہی کنفیوز بن جائے. تو جب قرآن آئے اور اللہ تعالیٰ سے انٹروڈکشن ہوا کہ میرا زندگی میں آنے کا مقصد احسن عمل کرنا ہے, میں نے اپنے اوپر کام کیا, میری برائیاں دور ہوتی چلی گئیں قرآن سے. تو مجھے صرف ایک وہ جو میری دور تھی نا اچھا ماڈل بننے والی, وہ شفٹ ہو گئی کہ مجھے قرآن سے اچھا ماں بننا بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کس طرح سے اس کی پرورش کرنا بتائیں گے. تو وہ آہستہ 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 جو ہے وہ یہ چیزیں چینج تو ہوئیں, لیکن قرآن سے یہ بینیفٹ بھی ہوئے, اور یہی سب سے بڑا ریزن تھا, یہ دو جو میں نے آپ کو بتائے, کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا, کہ وہ جو اندر میرے وہ ایک جنگ چل رہی تھی نا, وہ مجھے اس نے کام کر دیا جب قرآن آ گیا. سو میری بیٹی بھی ایک ریزن تھی, اور یہ حادثہ بھی, اور یہ سب چیزوں نے مل کے جو ہے وہ مجھے بہت اٹیچ کر دیا اللہ تعالیٰ سے. پھر آپ نے ایک دن میں یہ فیصلہ کیا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ فیصلہ میرے لیے یہ فیصلہ ایک دن میں, تو ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پڑھا, لیکن یہ فیصلہ ایک دن میں گریجولی آپ اس پوائنٹ تک آئی ہیں. کیونکہ پہلے میرے پاس ایک کانسیپٹ آف اللہ تھا, لیکن مجھے میسج کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہوا آیات کے تھرو, کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میرا ذکر سورہ انبیاء 21 کی 10 جو ہم پڑھتے ہیں, میرا ذکر مجھے ملا کہ دس از مائی ذکر. جی بالکل بالکل, کہ یہی میرا ذکر ہے, اور میں وہ سنے سنائے والے اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتی, کانسیپٹ پہ بلیو تھا. آپ کی باتوں میں اتنا میں کھو گیا کہ وہ ہم بریک لینا ہی بھول گئے. سو ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, اور ہم جب بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہم یہیں سے بات سٹارٹ کریں گے, اور یہی بات میں آپ کو ہر روز کسی نہ کسی فارم میں بتا رہا ہوتا ہوں, کہ بڑی اچھی سمپل ورڈز میں انم نے کہا کہ اللہ کا ایک کانسیپٹ تو تھا بچپن سے گھر میں, لیکن اللہ میسج کے ساتھ, اللہ اپنے ذکر, اپنے ورڈ کے ساتھ, اپنی انسٹرکشنز کے ساتھ, اپنی آیات کے ساتھ